سفر کو جاری رکھنا، آگے بڑھنا ہے. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں باری باری معلمین حضرات کو دعوت دوں گا، تو اپنے شاگردوں میں جو ہے وہ اسناد کو تقسیم کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبدالرؤف خان کو کہ وہ اپنے شاگردوں میں اسناد کو تقسیم کریں. طاہر خان. محمد اویس خان. محسن جاوید. محمد اعظم پرویز. محمد اسامہ علی. ہمارے ایک طالبہ ہیں، ان کی جنم لو بھائی جنم خود ہی رسول کرتے ہیں. زوجہ سید امجد عباس. زوجہ سید امجد عباس. زوجہ محمد راشد خان. زوجہ سید بدر اسحاق. زوجہ محمد مدثر حسین. زوجہ محمد یاسر اقبال. زوجہ جناب سجاد بشیر. ان کے شاگرد ہیں جناب محمد اسلم. ایک ہمارے اور معلم ہیں، وہ آج کل عمرے پہ ہیں، محترم ابرار حسین صاحب. ان کی جگہ میں گزارش کروں گا جو ہے محترم مسعود احمد کو کہ وہ ان کی حصے کی بھی جو سند تقسیم کریں، اور وہ ہیں ہمارے محمد علی خرم شہزاد صاحب. اب گزارش کروں گا محترم جناب منیر احمد آوان صاحب. ان کے شاگرد ہیں جناب فیاض علی صاحب. اور دعوت دیتا ہوں میں جناب محترم سید عبید الرحمان صاحب. یہ اپنے شاگردوں میں جناب اسناد تقسیم کریں گے. سب سے پہلے سید منیب الرحمان صاحب. پھر جناب سید احمد ریاض صاحب، یہ ان کے والد محترم ہیں، ان کے بیٹے وصول کریں گے. جناب محمد مدثر حسن صاحب، ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے بیٹے وصول کریں گے. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب ظفر اقبال صاحب سے. جناب قاری محمد ساجد صاحب. شاہنواز احمد صاحب. اب گزارش کروں گا محترم جناب محمد مدثر نمائندے
دوسرے کے مہینے میں بھی اب گزارش کرتا ہوں جناب محسن جناب غلام مصطفیٰ محی الدین، جناب بلال ظفر، جناب محمد اویس، جناب محمد یاسین، ہماری طالبہ ہیں اور ان کے میاں کریں گے خود ہی. ایک اور طالبہ ہے ہماری جو ہے ان کے میاں مشہور کریں گے بلال ظفر. جناب عمران حمید، جناب محمد مشہور، جناب محمود علی، ایک باقی معلوم اگر میں اپنے شاگردوں میں بھی خود تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے جناب خواجہ منظور احمد، جناب خواجہ مشتاق احمد، ان کی زوجہ بھی ہیں. جناب عامر شہزاد اور ان کی زوجہ. جناب خواجہ کامران منظور، جناب ذیشان منظور، حمزہ آفتاب وہ ملک سے باہر ہے، وہ اس کے بہاف پہ جو ہے اس کا بائک کلیکٹ کرے گا. یہ حمزہ کی بھی عمر کی بھی جو ہے نا ان کی والدہ بھی ہماری طالبہ ہیں، والدہ کے بیاہ پہ بھی یہ کلیکٹ کریں گے. ایک ہماری طالبہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ وصول کریں گے ان کے بیاہ پہ. افضل معیز، زوجہ فاروق احمد، اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد امتیاز خان. سب سے پہلے میں انہیں جو ہے وہ ان کے بیگم بھی چونکہ وہ بھی طالبہ ہیں ان کی جو ہے وہ صدر جو ہے نا میں ان کو پیش کرتا ہوں. محمد انور آواز بیگم کی وہ بھی طالبہ ہے ہماری.
مبارک ہو گئی جناب افتخار احمد خان، اور ان کی بیگم بھی جو ہے وہ بھی طالبہ ہیں. محمد فیصل خان اور ان کی بیگم. محمد گلریز خان اور ان کی بیگم. یہ دونوں جنوں کا محمد ندیم حیدر. محمد ندیم حیدر. محمد شاہد امین. یہ بھی اور ان کی بیگم دونوں شاگرد کو بہت شکریہ بھائی. یہ ہماری طالبہ علم جو ہے نا زوجہ محمد قاسم خان. یہ طالبہ ہیں زوجہ جناب شاہد علی. ملک توقیر احمد. خالد محمود خادم. اچھا یہ ملک سے باہر ہے، ان کے بہاف پہ یہ کلیکٹ کریں گے، صاحب بھی کلیکٹ کریں گے. محمد یاسین خان ابدالی، خود ان کی بیگم اور ان کی بیٹی تینوں جو ہے نا شاگرد ہیں. محمد حمزہ امتیاز. حمزہ اور حمزہ کی دونوں بہنیں جو ہے نا یہ بھی شاگرد ہیں جنہیں امتیاز بھائی کے یہ بھی شاگرد. محمد عبد الوہاب خان. یہ تین ہیں. وہاب جو ہے وہ عمرے پہ ہے، شہاب جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، اور ان کی جو ہے وہ والدہ. یہ تین جو ہے تو تینوں کے جو ہے ان کو جہاں پہ جو ہے کلیکشن کے لیے جو ہے عبد القدوس خان. جناب مقبول احمد. جناب ماجور واقع. جناب محمد تنویر حسین. بیٹی ہماری ایک جو ہے نا طالبہ، ان کے والد جو ہے محمد
جناب محمد سلیم صاحب. جناب حسن مختار احمد صاحب. جناب محمد عدنان یوسف صاحب. جناب محمد فیصل صاحب. ایک طالبہ ہماری ان کے شوہر جو ہے جناب شکور احمد خان صاحب. جناب اجاز احمد عباسی صاحب. یہ مختصر سا آپ نے ہمیں بتانا ہے 1 منٹ میں علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ اللہ وبرکاتہ. یہ علوم جو ہیں یہ باقی ہی علوم نہیں، علوم خاصہ ہیں، اور ان کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں بہت ہی زیادہ ہے. اگر تو ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ہی وقت لگ جائے گا، لیکن مختصراً اگر سمجھایا جائے تو ان علوم کے بعد زندگی پہلے ہم گزار رہے تھے، اب ہم زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک لمحے کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ اصل میں گزر کس طرح رہا ہے. اور نہ ہی صرف یہ آپ کے روزمرہ دنیاوی کاموں میں بھی آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا. آپ کو اپنی زندگی کو اصل میں بیلنس کرنا آ جائے گا کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور اصل میں جو سب آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ ہو کیوں رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ ایک کلیئرٹی ملے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا جو وقت گزر چکا ہے اس کے علاوہ جو آپ آنے لگا اس کو آپ سدھار سکیں گے، اور آپ کے ایک ایک عمل میں احساس ہوگا، اور ایک ایک عمل میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی بتائی ہوئی مطابق اصل زندگی گزارنا کہتے کسے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بھائی تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزوں، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کو گزارنا اور جینا دو مختلف چیزیں. علوم جو دل کی گہرائیوں تک اترے، میں خود بھی کیونکہ 40 سال میرا تدریس کا تجربہ ہے، میں مختلف اداروں پہ پروفیسر ہوں، اور اللہ کا احسان ہوا کہ جب میں نے میرے اپنے سب سے چھوٹے بھائی یہ شمع روشن کی، تو سچی بات ہے کہ میری سب سے زیادہ بحث موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، میری ان سے بحث ہوتی رہی. اور جب میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ علوم کی حقیقت کو جانا تو اللہ گواہ ہے کہ دنیا بدل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت متعدد بار ہوئی، اور اس طرح ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے ایک شفیق بچہ ہوتا ہے ویسے میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ شمع ہمیشہ روشن رہے اور قلوب و ذہان کو منور کرتی رہے. میں صرف 2-3 لوگوں کو موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی فیلنگ بتائیں کہ جب علوم حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیں اپنا افتخار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سے پہلے بھائیوں نے بتا دیا. میں اگر صرف اتنا کہوں کہ ان علوم سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک لاعلمی کی زندگی گزارا تھا تو وہ غلط نہ ہوگا. اب اللہ اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد جس طرح کہتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کو مانتے تھے، اب اللہ کی ماننا بھی شروع ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو ان علوم الہی کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کے بعد جو ایک فرق نہ صرف میری اپنی ذات پہ، میرے گھر والوں
को प्रैक्टिकली ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे महसूस हुई। तो मेरी दुआ है कि हम फ़कर भाई मिनल्लाह की वजह से जो हम भाई सारे आपस में जुड़े हैं और ये जो अल्लूम सीखे हैं, अल्लाह ताला हमें आगे भी इसी तरह आपस में जुड़ा रखे और इन अल्लूम को मज़ीद सीखने और इन पर अमल करने की तौफीक। अल्लाह करीम आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, और जिन भाइयों को, बेटों को, बेटियों को आज सनदें मिली हैं, ये सफ़र शुरू हुआ है दरअसल आपका। जो मोहब्बत का सफ़र होता है ना, वो दरअसल शुरू ही सनद से होता है, और ये मोहब्बत का सफ़र है और आपका सफ़र आज शुरू हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। ये इख्तिताम पे सनद नहीं मिलती, इसकी मोहब्बत की सनद पहली नजर में मिलती है और इब्तिदा में मिलती है। तो ये सनद दरअसल आपको एक इजाजत नामा है कि आप मोहब्बत को बांटिए, आप इन उलूम की थोड़ी कराएं, ज्यादा कराएं, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसको फैलाएं। क्यों कि ये राह हक है, ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब का रास्ता है, ये हक का रास्ता है। इसमें किसी से किसी किस्म का कोई तलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि वो अल्लाह को अल्लाह पुकारे। इसकी एक ही शर्त है इस मोहब्बत की कि जिसके बंदे हो उसको पुकारो और जिसके उम्मती हो उसकी मोहब्बत को फैलाओ। तो ये सनद आपको आपके सफर के आगाज में ज़ादे राह के तौर पर दी जा रही है। कुरानुल हकीम के साथ जुड़े रहिए, मोहब्बत से रहिए और जहां तक हो सके इस मोहब्बत को फैलाइए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो बेटे बेटियां घरों में बैठे हैं, जो नहीं आ सके और जो आ गए हैं, अल्लाह सब पर अपना करम और फजल फरमाए और ये सफर आप लोगों को मुबारक फरमाए। इस सफर की मंजिल जो है ना, इस सफर की मंजिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जितना आप इस सफर में चलते जाएंगे मोहब्बत बढ़ती जाएगी, जितना आप इस सफर में चलते जाएंगे मोहब्बत बढ़ती जाएगी और इसका कोई और काम नहीं है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने आपके लिए अमानतन हमारे पास रखा था और हमने आप तक पहुंचा दिया है। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आपकी खिदमत करें। हम आपकी खिदमत के लिए, हमें आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है, हमें आप लोगों से कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, सिवाय इसके कि आप लोग इस अल्लाह के हक के पैगाम को आगे पहुंचाएं। यानी एक शख्स को आप इल्म दें, एक को, कोई झमघट्टे नहीं लगाने, कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे लोगों के रश लगाने की जो मोहब्बत वाले ना हो। मोहब्बत वाला एक ही काफी होता है। एक शख्स को इल्म दे लेकिन अपनी जान का सदका उतार जाए। अल्लाह करीम आप लोगों को जामिया मस्जिद में आना कबूल फरमाए, इस इल्म में, इस रास्ते में चलना कबूल फरमाए, आसानी अता फरमाए और जामिया मस्जिद अल फकर को अपना मरकज समझे। ये वो मरकज हिदायत है जो कुरान और सुन्नत का मरकज है, जो कुरान और हदीस का मरकज है, जो कुरान और सुन्नत का मरकज है। इस मरकज को आप अपना घर समझिए। ये अल्लाह का घर है, ये आप लोगों का घर है। आप 24 घंटे इस घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आइए और मिल के इसको, इस सारे पैगाम को आगे लेके चलिए। अल्लाह करीम आसानियां फरमाए और मेहरबानी फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर।